بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ماہ رمضان کی پہلی جمعرات جس کو نوچندی جمعرات کہا جاتا ہے، جو شخص تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، جب وہ آخری دانے پر انگلی رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کا نصیب کھول دیتے ہیں۔ جو شخص یہ عمل جو ہے ماہ رمضان کی نوچندی جمعرات صبح کر لیتا ہے تو شام تک اس کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق شام کو پڑھ لیتا ہے، صبح تک اللہ کی غیبی مدد سے وہ شخص مالا مال ہو جاتا ہے۔ اکابرین، مفسرین، اولیاء اللہ، بزرگان دین اپنی کتابوں میں ماہ رمضان کی جو پہلی جمعرات ہے جس کو نوچندی جمعرات کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کو یعنی نوچندی جمعرات کو اللہ کو راضی کر لیتا ہے، پورا سال اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پورا سال اس کو جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پورا سال اس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، پورا سال اس کو در بدر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج ماہ رمضان کی پہلی جمعرات نوچندی جمعرات کو جو شخص تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی اللہ پاک اس کا نصیب کھول دیتے ہیں۔ اگر اس کا نصیب بند ہوگا تو وہ کھل جائے گا۔ پورے سال کا رزق اللہ پاک اس شخص کے حق میں لکھ دے گا، پورے سال کی دولت اللہ پاک اس شخص کے حق میں لکھ دے گا، پورے سال کی خوشیاں اللہ پاک اس شخص کے حق میں لکھ دے گا۔ یعنی اس شخص کو پورا سال کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، در بدر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ پاک آپ کی ایک ایسی زندگی کا آغاز کر دے جہاں نہ غربت ہو، نہ تنگ دستی ہو، نہ مفلسی ہو، نہ قرضہ ہو، نہ بے اولادی ہو، نہ بے روزگاری ہو، نہ بیماری ہو، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہو؟ اگر ماہ رمضان کی پہلی جمعرات نوچندی جمعرات کو تسبیح کے 10 دانوں پر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں اور آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی اللہ پاک آپ کا بند نصیب کھول دیتے ہیں، تو یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے۔ یہ عمل اتنا مختصر ہے۔ اکابرین، بزرگان دین اس عمل کی فضیلت اپنی کتابوں میں کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اس عمل کو کر لیتا ہے، یہ وقت کے اعتبار سے مختصر ہے لیکن اس کے اثرات اس شخص کے آنے والی ساری زندگی پہ پڑ جاتے ہیں۔ یعنی اس شخص کی آنے والی ساری زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ دنیا کے تمام خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، ہم ذرا سے نا امید ہو جاتے ہیں تو جیلی پیروں کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، جو بندے بھی اللہ کے ہیں اور اللہ کے محتاج بھی ہیں۔ آؤ آج میں آپ کو وہ عمل بتانے لگا ہوں ماہ رمضان کی نوچندی جمعرات کا، جس کو پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کے بند نصیب کو کھول دے گا۔ پورا سال آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، در بدر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کے گھر کے کونے کونے سے اللہ پاک رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما دیں گے۔ گھر کے کونے کونے سے آپ کی گھر کے کونے کونے سے نعوست کا خاتمہ ہو جائے گا، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں اگر تمام افراد بے روزگار ہیں تو وہ سارے کے سارے برسر روزگار ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر کے تمام افراد جو ہیں مقروض ہیں، قرض کے بوجھ تلے اذیت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو آج اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، انشاءاللہ پہاڑوں جتنا قرضہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ قرض سے آزاد زندگی اللہ پاک اپنے قلم سے لکھ دے گا۔ جو لوگ بیمار ہیں، شفا حاصل کرنے کی غرض سے تسبیح کے 10 دانوں پر یہ عمل کر لیں، جب آخری دانے پر انگلی رکھو گے تو اللہ پاک شفاء کلی عطا فرما دیں گے۔ جو لوگ کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، رک چکا ہے، بندش کا شکار ہے، جادو جنات کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، وہ تمام افراد کاروبار میں برکت کے اعتبار سے اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، اس کاروبار میں دن دگنی رات چگنی اللہ پاک ترقی عطا فرمائے گا۔ عمل بتانے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کی میں خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی آمین لکھنا ہے
نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک پسند فرما دے، قبول فرما دے، لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، یا اللہ جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کو من پسند روزگار عطا فرما، ان کے من پسند روزگار کے وسیلے اور اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ ان کو تو شفائی کلی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی پریشان ہیں ان کی تو پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ ذاتی گھر سے بے گھر ہیں، یعنی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور مالک مکان کی وجہ سے ذہنی اذیت کا شکار رہتے ہیں، یا اللہ ان کو ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ بے جوڑ ہیں، یعنی غیر شادی شدہ ہیں، من پسند رشتوں کی امید لگائے بیٹھے ہیں، یا اللہ تمام کے لیے یا اللہ من پسند رشتوں کی قطاریں لگا دے، وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ بند گلی کا شکار ہیں، یعنی ان کو نا امیدی کی وجہ سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، پریشان ہیں، امید کی کرن ان کی زندگی میں سے ختم ہو چکی ہے، یا رب العالمین اس بند گلی میں امید کی کرن دکھا، وسیلے اور اسباب پیدا فرما۔ اس بند گلی میں یا اللہ ہزاروں راستوں کے وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں، ان کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، رک چکا ہے، جادو جنات کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، یا اللہ ان کے کاروبار کو جاری اور ساری فرما۔ یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنی بیٹیاں بہنیں شادی شدہ ہونے کے باوجود بے اولاد ہیں، یا اللہ ان کو تو نرینے اولاد سے فیضیاب فرما۔ یا اللہ ان کی جھولیوں کو تو بھر دے، شرطیہ بیٹا اگر چاہتی ہیں تو ان کو شرطیہ بیٹا عطا فرما۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کے پاس یعنی پورا دن باقی ہے، آپ جو بھی جگہ متعین کریں، مقرر کریں، آپ نے اس جگہ کو یعنی کہ اس جگہ میں تنہائی ہونی چاہیے، یہ شرط ہے، یعنی خلوت ہونی چاہیے۔ عمل کے دوران آپ نے بات چیت کسی سے نہیں کرنی، عمل کے آغاز سے لے کے آخر تک آپ نے آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ یہ شرائط اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ عمل میں آپ کی کوتاہی نہ ہو۔ اگر آپ نے ان شرائط پہ پورا نہیں اترا، اس کی پابندی نہیں کی تو عمل کی تاثیر ختم ہو جائے گی، قبولیت نہیں آئے گی، پھر آپ شکوہ کریں گے کہ آپ نے جو عمل بتایا اس کی تاثیر نہیں ہوئی، یہ عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوا، اس نے کوئی اثر نہیں بتایا۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں خاموشی ہو، تنہائی ہو، خلوت ہو۔ آپ نے سب سے پہلے حصول برکت کی خاطر اور اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کی خاطر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ افضل درود ہے، اس میں اللہ نے بڑی برکت اور بڑی تاثیر رکھی ہے، یہ قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ اور تسمیہ شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے، خیر و برکت کے اعتبار سے آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اور اس کے بعد جو پہلا عمل کرنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کر کے، جو بھی مقصد ہے، قرض کو ختم کرنے کے اعتبار سے، بیماری میں شفا کے اعتبار سے، ذاتی گھر حاصل کرنے کے اعتبار سے، بے اولادی میں اولاد حاصل کرنے کے اعتبار سے، یعنی جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس کی پوری ہونے کی نیت کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے وہ عمل کرنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے تو پھر جو بھی اللہ سے مانگو گے اللہ آپ کو عطا کر دیں گے۔ سب سے پہلے جو آپ کا مقصد ہونا چاہیے، آج ماہ رمضان کی پہلی جمعرات، نوچندی جمعرات کو اللہ کو راضی کرنا آپ کا مقصود ہونا چاہیے۔
اللہ کو جب آپ راضی کر لیں گے، اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کر لیں گے، تو پھر اس کے بعد جو بھی مانگو گے اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے۔ اللہ کے آپ لاڈلے بن جاؤ گے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لینا ہے، بتائے گئے طریقے کے مطابق تسبیح کے دانوں بھی پڑھ لیں یا آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، جس طرح آپ کو بہتر لگے، لیکن جو مقدار ترتیب بتا رہا ہوں اس میں آپ نے کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ٹھہر ٹھہر کے خوبصورتی کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، جیسے آپ اللہ سے بات کر رہے ہو، ہم کلام ہو رہے ہو، آپ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا تو خدا را کر کے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے آپ نے ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے۔ لا حول ولا قوت کو آپ نے صرف اور صرف کتنی مرتبہ پڑھ لینا ہے؟ 11 مرتبہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 مرتبہ پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ 11 دفعہ پڑھتے پڑھتے اگر آپ 11 حاجات بھی اللہ سے منوانا چاہتے ہیں، 11 ناممکن حاجات بھی اللہ سے ممکن کروانا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ آج ماہ رمضان کی نوچندی جمعرات کو 11 سے 11 ناممکن حاجات اللہ پاک آپ کی ممکن کر دیں۔ فوری طور پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسرا جو آپ نے عمل کرنا ہے، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ کے آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے، جو اللہ کی وحدانیت، اللہ کا ایک ہونے کا ثبوت، اللہ کا وحدہ لا شریک ہونے کا بہترین ثبوت دیتی ہے۔ اور یہ اللہ کی لاڈلی اور محبوب صورت ہے۔ جب کوئی شخص ماہ رمضان کی نوچندی جمعرات یعنی پہلی جمعرات کو اس صورت کو پڑھتا ہے زمین پر، تو آسمان پہ فرشتے بھی اس شخص کے حق میں آمین کی دعا پڑھتے ہیں، آمین بولتے ہیں۔ اور یہ صورت بذات خود اللہ کی عدالت میں جا کے پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کرتی ہے، اور اس وقت تک جھگڑا کرتی رہتی ہے جب تک اللہ پاک اس شخص کے حق میں بہتر سے بہترین کا فیصلہ نہ کر لیں۔ یعنی یہ صورت اتنی اللہ کو محبوب ہے کیونکہ یہ صورت اللہ کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کو بیان کرتی ہے، اللہ کا ایک ہونے کا بہترین ثبوت دیتی ہے۔ تو یہ صورت جب کوئی شخص ماہ رمضان کی نوچندی جمعرات کو بتائے گئے طریقے کے مطابق اپنے مقصد کو پورا کروانے کی نیت سے پڑھ لیتا ہے زمین پر بوضو مسلح پہ بیٹھ کر، تو آسمان دنیا پر فرشتے بھی اس شخص کے حق میں دعا کرتے ہیں، آمین بولتے ہیں۔ اور یہ صورت بذات خود بھی اللہ کی عدالت میں جا کے اس شخص کے حق میں وکالت کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے۔ آپ نے اس صورت کو کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ فرمائیے، ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ کلیئر کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے آپ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میں نے ایک بار پڑھ لیا، آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھ لینا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے۔ یعنی سورہ اخلاص کو ختم کرنے کے بعد آپ نے جب اس کا آغاز کرنا ہے، اس کی تلاوت دوبارہ شروع کرنی ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لینی ہے۔ یہ جو ترتیب آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، یہ جو طریقہ بتا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا ہے، اس میں آپ نے ذرا بھی کمی پیشی نہیں کرنی۔ آپ نے بالکل اسی طریقے سے اس عمل کو کر لینا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ، اسی مقدار کے ساتھ۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ جس طرح آپ کو بہتر لگے، آپ نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ 10 دفعہ جب آپ پڑھ لو گے، آخری دفعہ جب آپ پڑھو گے تو آپ کا نصیب اللہ پاک کھول دیں گے، کیونکہ یہ صورت جو ہے اللہ کی عدالت میں جا کے جھگڑا کرے گی۔ جب تک آپ کا نصیب نہیں کھلے گا اس وقت تک اللہ کی عدالت میں جا کے جھگڑا کرتی رہے گی، اور جب تک اللہ پاک فیصلہ نہیں فرما لیتے اس وقت تک یہ صورت وکالت کرتی رہے گی۔ اس صورت کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے، آپ نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لینی ہے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ تیسرے عمل کی طرف جا رہا ہوں، آپ نے پھر
دوبارہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینی ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے جو تیسرا اور آخری عمل کرنا ہے وہ اللہ کا شکر بجا لانا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یا اللہ تو نے ماہ رمضان کی نوچندی جمعرات کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائی، ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ماہ رمضان کی یا اللہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج آپ نے جو تیسرا عمل کرنا ہے ماہ رمضان کی نوچندی جمعرات یعنی پہلی جمعرات کا، آپ نے الحمدللہ یا ربی اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ اللہ کا جو لوگ شکر بجا لاتے ہیں، جو لوگ الحمدللہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک کے محبوب بن جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو پسند فرماتا ہے اور پھر اللہ پاک ان کو دگنا اور چگنا عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے، دو لوگوں کو اللہ پاک بے حد پسند فرماتا ہے، بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے ان لوگوں کو۔ ایک جو لوگ استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی یعنی معافی اللہ سے طلب کرتے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ دوسرا ان لوگوں کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری کرنے والوں کو اللہ پاک ناپسند کرتا ہے، اللہ پاک ان لوگوں سے نفرت کرتا ہے جو ناشکری کرتے ہیں۔ تو آج آپ نے جو ماہ رمضان کی جو نوچندی جمعرات ہے اس کا جو تیسرا عمل تعوذ اور تسمیہ کے بعد آپ نے پڑھ لینا ہے وہ الحمدللہ یا ربی کا پڑھ لینا ہے، یہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے ماہ رمضان کی نوچندی جمعرات کو یا اللہ مجھے موقع دیا، میری قسمت میں یا اللہ مانگنا لکھا، یا اللہ میرے نصیب کو بہتر سے بہترین بنا دیا، جو عمل کر رہا ہوں یا اللہ یہ بھی تیری توفیق سے کر رہا ہوں، جو عبادت کر رہا ہوں یہ بھی تیری توفیق سے کر رہا ہوں، جو روزہ رکھ رہا ہوں یہ بھی تیری توفیق سے کر رہا ہوں۔ اس لیے آپ نے شکر بجا لانا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کتنی مقدار میں کس طریقے سے آپ ذرا توجہ فرمائیے، سنجیدگی کے ساتھ آپ نے اس عمل کو سیکھنا ہے۔ آج کا جو تیسرا اور آخری عمل ہے الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی دو بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی تین بار ہو گیا۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں میں پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں میں پڑھنا چاہیے۔ آپ نے صرف اور صرف آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے، 41 ٹائمز، 41 مرتبہ۔ اللہ کا شکر جتنا ادا کریں تب بھی کم ہے، لیکن آپ نے صرف اور صرف 41 ٹائمز 41 مرتبہ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، آپ نے صرف اور صرف 41 ٹائمز 41 مرتبہ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا آخری اور تیسرا عمل ہے۔ جس طرح آپ نے شروع میں درود ابراہیمی کو پڑھ لیا یا صلی اللہ علیہ محمد کو پڑھا تھا، آخر میں ایک دفعہ پھر پڑھ لیں اور اس کے بعد خوب روئے، اللہ سے مانگے یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، یا اللہ ماہ رمضان کی نوچندی جمعرات کی فضیلت کا واسطہ، جو بھی مانگ رہا ہوں یا اللہ مجھے عطا فرما، جو بھی مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔